یا رسول اللہ ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ یا رسول اللہ یہ جو اون والے ہیں ان کے بال تو زیادہ ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اون والے جانور کے بھی ہر بال کے بدلے میں اللہ نے نیکی عطا فرمائیں۔ اچھا، ایسے طاقت والے جتنے ہیں جو ایک سے زیادہ قربانی کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ کم از کم ایک قربانی کی رقم غزہ و فلسطین والوں کے لیے جمع کرا لیں، اس میں نیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کر لیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين فناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين صدق الله مولانا العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل ما هذه الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم قيل فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة قيل فالصوف يا رسول الله قال بكل شعرة من الصوف حسنة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ذی قعدہ کا اخیر ہے اور ذی الحجہ میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں قربانی کی جاتی ہے۔ چونکہ ان دنوں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے، اس لیے دل میں یہ آیا پہلے قربانی سے متعلق کچھ باتیں عرض کر دی جائیں۔ ہر صاحب نصاب مسلمان پر قربانی واجب ہے۔ صاحب نصاب سے مراد ہر وہ مسلمان ہے جس کے پاس اتنا پیسہ زائد از ضرورت ہو جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک پہنچے یا اس سے زیادہ ہو، ایسے شخص پر قربانی واجب ہے۔ جو شخص اتنا مقروض ہو کہ وہ قرض ادا کرے تو اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت سے کم پیسہ باقی بچے، اس پر قربانی فرض نہیں، وہ اللہ کے نزدیک غریب کے حکم میں ہے۔ اور جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت جتنا پیسہ ہو وہ اللہ کے نزدیک قربانی کے حق میں امیر کے حکم میں ہے۔ جس وقت نصاب کا حساب کرنا پڑتا ہے تو وہ قرض بھی دیکھنے پڑتے ہیں جو آدمی کے اپنے پر ہیں، اور وہ بھی دیکھنے پڑتے ہیں جو آدمی کے کسی اور کے ذمہ ہیں۔ جو کسی اور کے ذمہ ہیں ان کو شامل کرے گا، اپنے مال میں شامل کرے گا۔ جو اپنے ذمہ ہیں ان کو منہا کرے گا، کل مال میں سے نکال کے حساب کرے گا۔ اگر قرضے بندوں کے ذمہ ہیں، اپنے پاس موجود مال نہیں لیکن وہ قرضے ملنا یقینی ہے اور وہ اتنے ہیں کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک پہنچتے ہیں، تو پھر اگرچہ اس وقت اس کے پاس پیسہ نہیں لیکن اس پہ قربانی فرض ہو، کیونکہ اس کا پیسہ دوسروں کے پاس موجود ہے اور ملنا یقینی ہے۔ گھر میں سونا چاندی پڑا ہے، اگر سونا بھی ہو چاندی بھی ہو تو سونا اگر 1 تولہ بھی ہے اور اس کے ساتھ چاندی چند تولے ہے تو یہ زیور جس کا ہے اس کی ذمہ قربانی ہے۔ اگر یہ خاوند کا ہے تو خاوند کی ذمہ ہے، بیوی کا ہے تو بیوی کی ذمہ ہے۔ ہمارے لوگوں میں یہ بات ہے کہ وہ شادی کے وقت تو بیوی کا ٹھہراتے ہیں اور شادی کے بعد خود مالک بن جاتے ہیں۔ یہ ظلم و زیادتی ہے، ایک کمزور ناتواں پر ظلم و زیادتی ہے۔ یا پھر پہلے سے ہی صاف کہہ دیا جائے کہ ہم صرف پہننے کے لیے تمہیں دے رہے ہیں، یہ ہمارا اپنا ہے۔ بہرحال تو بیوی کا ہے تو بیوی کی ذمہ ہے، شوہر کا ہے تو اس کی ذمہ ہے۔ دکان ہے، دکان میں بہت سا سامان پڑا ہے تو کاروباری لوگ جانتے ہیں یہ بات کہ دکانداروں نے قرض لینا بھی ہوتا ہے، دینا بھی ہوتا ہے۔
وہ پڑے ہوئے کل سامان کی قیمت لگائیں اور اس کے ساتھ وہ قرض ملائیں جو انہوں نے لینا ہے اور اس سے وہ قرض نکال لیں جو انہوں نے دینا ہے، تو جو بچے گا وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک پہنچتا ہے تو قربانی فرض ہے۔ 5 لاکھ کا سامان پڑا ہے اور آدمی مقروض اتنا ہو گیا کہ 4.5-5 لاکھ اس پر قرض ہے یا قرض اس سے بھی زیادہ ہے، تو دکان کے اس سامان کی وجہ سے قربانی فرض نہیں ہوگی۔ ٹریکٹر کھڑا ہے گھر میں، اسے کاشتکاری کا کام لیا جاتا ہے، لوگوں کی زمینوں اور اپنی زمین میں ہل چلانے کے لیے وغیرہ، اس کو نہیں شمار کیا جاتا۔ اگر فروخت کرنے کے لیے ٹریکٹر ہے تو پھر اس کی مالیت کا حساب کرنا ہے۔ اپنے استعمال کے لیے ٹریکٹر ہے، اسی کے ساتھ اپنا روزگار ہے، اس کو نہیں شمار کیا جاتا۔ شریعت بڑی آسان ہے، جہاں آسانی ہے ادھر ہم شریعت کی طرف دیکھتے نہیں، جہاں ہماری طبیعت کے لیے مشکل ہے تو ہم کہتے ہیں شریعت مشکل ہے۔ مشکل ہے نہیں، گھر میں کار ہے، کار گاڑی ہے، اس گاڑی کو نہیں دیکھا جاتا جبکہ یہ گاڑی اپنے استعمال کے لیے ہے، یا چلو کرائے پر چلاتے ہیں، رینٹ پر چلاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اپنا روزگار چالو کیا ہوا ہے، تو اس گاڑی کو نہیں دیکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ بندے کے پاس 52.5 تولے چاندی جتنی مالیت ہو پھر قربانی فرض ہے۔ بہت سے لوگوں نے اپنی اولاد کے لیے سامان خرید رکھا ہوتا ہے، مثلا بچی کی شادی کرنی ہے، اس کے لیے سامان خرید رکھا ہے، اس کے لیے زیور خرید رکھے ہیں، تو ابھی بیٹی کی ملکیت نہیں ہوئی۔ جب ماں باپ کے اپنے قبضے میں ہیں تو ابھی بیٹی کی ملکیت نہیں ہوئی، اور بیٹی کے لیے پڑا ہوا اس زیور کو بھی مالیت میں شمار کیا جائے گا، سمجھا جائے گا کہ یہ باپ کی ملکیت ہے۔ ہاں، بیٹی کے نام ایسے کر دیا کہ بیٹی کے حوالے کر دیا، چاہے ابھی شادی نہیں ہوئی، بیٹی کے حوالے کر دیا کہ یہ بت تمہارا ہے، تو پھر وہ بیٹی کی ملکیت ہوگا، اور جب بیٹی اتنے مال کی مالکہ ہو جائے گی تو بس پھر قربانی اس پر لازم ہوگی، جب جوان ہے تو پھر قربانی اس پر لازم ہوگی۔ ایسے مسائل عوام پوچھ لیا کریں کہ ہمارے اوپر قربانی فرض ہے یا نہیں۔ صدقہ فطر کے موقع پر بارہا دیکھا میں نے کہ وہ غریب جن کے اوپر صدقہ فطر فرض ہی نہیں ہوتا، واجب ہی نہیں ہوتا، وہ صدقہ فطر ادا کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ اور جب غریب خود بھی صدقہ فطر ادا کرے گا تو یہ کس کو دے گا؟ جس کو دے گا وہ بھی غریب ہے، وہ بھی صدقہ فطر نکال رہا ہے، یہ پھر کس کو دے گا؟ بہرحال یہ مختلف قسم کے ایسے مسائل ہمارے لوگ پوچھتے نہیں ہیں، اور جمعے پر کتنے مسائل بیان کیے ہیں۔ صورتحال تو یہ ہے کہ عوام اخیر میں آتی ہے تو امیر پر قربانی فرض ہے، غریب پر فرض نہیں۔ امیر وہ ہے جو 52.5 تولے چاندی کی مالیت کا مالک ہو، اور جو اسے کم مالک ہو وہ امیر نہیں، غریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قربانی میں بڑا اجر و انعام رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں جتنے سال گزارے ہر سال آپ قربانی فرماتے تھے، بلکہ کئی حدیثوں میں تو اتنا آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قربانیاں فرماتے تھے، ایک قربانی اپنی طرف سے اور ایک امت کے ان افراد کی طرف سے جو قربانی نہ کر سکیں۔ اپنی قربانی ذبح فرماتے تو اللہم ھذا عنی، اے اللہ یہ میری طرف سے، اور امتیوں کی طرف سے قربانی فرماتے تو عن امتی عمن لم یضح من امتی، میرا جو امتی قربانی نہیں کر سکے گا یہ اس کی طرف سے قربانی، یعنی ثواب میں شریک فرماتے تھے امتیوں کو، ثواب میں۔ ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا، کہا میں اپنے والد یا والدہ کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہوں، کر لوں؟ تو میں نے کہا اپنی طرف سے کر رہے ہیں؟ کہا نہیں، بس ایک کر رہا ہوں تو وہ والد یا والدہ کی طرف سے کروں گا۔ میں نے کہا یہ جائز نہیں ہے، 2 کرنی ہیں تو پھر ایسا کر سکتے ہیں کہ ایک آپ کی اپنی طرف سے اور ایک والد یا والدہ میں سے جس کی کرو، اس کے والدین زندہ ہیں۔ یہ ناسمجھی بھی بہت سے لوگوں میں ہے، ایک ہی قربانی کی اور وہ کسی کی طرف سے کر لی، اپنی طرف سے وہ نہیں۔ سوچ یہ ہے کہ میرے اوپر تو فرض نہیں ہے، اس لیے میں بجائے اپنی طرف سے کرنے کے مثلا والد یا والدہ کی طرف سے کر رہا ہوں۔ بھئی جب تم نے خرید لی تو اب تمہارے اوپر فرض ہو گئی ہے، اب اپنی طرف سے فرض ادا کرو، والد والدہ کی طرف سے جو کرو گے وہ تو نفل ہوگی، وہ تو غریب لوگ ہیں ان کے اوپر تو ہے ہی نہیں، تو وہ تو نفل ہوگی، فرض چھوڑ رہے ہیں اور نفل ادا کر رہے ہیں۔ جیسے آدمی چاش پڑھے، اشراق پڑھے، اوابین پڑھے، تہجد بھی پڑھے اور 5 نمازیں نہ پڑھے، اب اسے کیا کہیں گے؟ کتنی ناسمجھی ہے۔ ہمارے لوگ نماز جنازہ میں شامل ہوتے ہیں، 5 نمازوں کی چھٹی،
بھئی وہ فرض کفایہ، یہ فرض عین ہے، فرض عین سر سے جاتا نہیں، فرض کفایہ تو دوسروں کے ادا کرنے سے بھی چلا جاتا ہے۔ کتنی نہ سمجھی ہے مسائل جی، ہمیں بس سب پتہ ہے، اس لیے سننے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سب پتہ ہے۔ تمہیں کیا پتہ ہے؟ جس کو علم ہوتا ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے، جس کو علم ہوتا ہے وہ عمل کرتا ہے۔ عمل چھوٹا ہوا ہے، کہتے ہیں ہم کو سب علم ہے۔ کیسا علم ہے تمہیں؟ معلومات کرو، علماء سے ایک ایک قدم پر پوچھو۔ ایک حدیث پاک ہے کہ علماء سے پوچھنے کی ضرورت تو جنت میں بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں عطا فرمائیں گے، پھر جنتیوں کو ایک کسی موقع پہ فرمائیں گے بولو اور کیا دوں؟ عرض کریں گے یا اللہ آپ نے دوزخ سے بچا لیا، جنت عطا فرما لی، جنت کی نعمتیں عطا فرما لی، یہ حور و غلمان، یہ پھل پھول، یہ سارا کچھ ہمیں عطا فرما دیا، ہمیں اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ سوال بار بار کریں گے۔ تو اب جنتیوں کو علماء سے پوچھنے کی ضرورت پڑے گی کہ کیا اور مانگیں۔ تو ایک آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مانگیں گے، علماء سے پوچھنے پر اللہ کی رضا کہ یا اللہ آپ راضی ہو جائیں، بس ہمارا یہ سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے راضی تو ہوا، اس لیے تو جنت میں داخلہ دیا ہے، راضی تو ہوا، میری رضا تو تمہیں حاصل ہے۔ اچھا اور کیا چاہیے؟ اپنا دیدار، اللہ تعالیٰ کا دیدار وہ عظیم نعمت ہوگی کہ ایسی نعمت جنت میں کوئی نہیں ہوگی۔ پھر وہ اللہ کے دیدار میں اتنا غرق ہوں گے کہ انہیں جنت کی ساری نعمتیں بھول جائیں گی۔ جب تک دیدار ہوگا تب تک ہوش نہیں ہوگا سوائے دیدار کے۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں زیارت کیوں نہیں ہو جاتی؟ یہ آنکھیں فانی ہیں، ان آنکھوں کی طاقت فانی ہے، ان میں برداشت نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر اللہ سے عرض کرتا ہے رب ارنی انظر الیک، میرے رب مجھے اپنا دیدار کرا، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا لن ترانی، آپ نہیں دیکھ سکتے۔ تو اللہ کا جلیل القدر پیغمبر نہیں دیکھ سکتا تو ہماری آنکھوں میں کیا طاقت ہے؟ اور جب جنت میں جائیں گے تو جنت باقی، جنت والے باقی، اور صحت طاقت باقی، فنا تو ہوگی نہیں، اس لیے برداشت بھی سب ہو جائے گا۔ جب اللہ کا دیدار کر کے دوبارہ اپنی اپنی جنت میں پہنچیں گے تو پھر بیویاں کہیں گی کہ تم جب گئے تھے تو حسن کم تھا اور اب آئے ہو تو حسن بڑھ گیا ہے۔ تو وہ کہیں گی کہ تمہارے متعلق بھی ایسا ہی ہے، جب ہم گئے تھے تو تمہارا اتنا حسن نہیں تھا، جب واپس آئے ہیں تو تمہارا حسن بھی بڑھ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا انعام رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے، اس لیے جس کو طاقت ہو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کیا کرے۔ آدمی گھر میں ایک پورا جانور ذبح کر رہا ہے اور کئی گھر کے افراد وہ ہیں جن پر قربانی فرض نہیں، تو ایک قربانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر لینا۔ حضور کے احسانات ادا ہو ہی نہیں سکتے، سر پر سے اتارے نہیں جا سکتے۔ آپ نے ہمارے لیے کتنی دعائیں کی ہیں، تو ہم سے جتنا ہو سکتا ہے اتنا تو ہم کریں۔ ایسے طاقت والے جتنے ہیں جو ایک سے زیادہ قربانی کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ کم از کم ایک ایک قربانی کی رقم غزہ و فلسطین والوں کے لیے جمع کرا لیں۔ ایک ایک قربانی کی رقم غزہ و فلسطین والوں کے لیے جمع کرا لیں، اس میں نیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کر لیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ یہ قربانیاں ہم کس لیے کرتے ہیں؟ ارشاد فرمایا تمہارے ابا ابراہیم کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی کا حکم ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دمبا ذبح کروایا تھا، تو وہی تم بھی کرو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرنے کے لیے۔ یا رسول اللہ ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ یا رسول اللہ یہ جو اون والے ہیں ان کے بال تو زیادہ ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اون والے جانور کے بھی ہر بال کے بدلے میں اللہ نے نیکی عطا فرمائیں۔ اچھا اس کے ساتھ ایک حدیث اور ملا لیں، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی، والحسنۃ بعشر امثالها، اور آخرت میں ایک نیکی پر اجر 10 نیکیوں کا ملے گا۔ بلکہ قرآن شریف کی آیت بھی یاد آ گئی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ حضور کی امت کی خصوصیت ہے، یہ پچھلی امتوں کی نہیں، جو ایک نیکی لائے گا اللہ 10 حصے بڑھ کر اجر دیں گے، 10 حصے زیادہ اجر دیں گے۔ تو اب ہر بال کے بدلے میں 10 نیکیاں ملیں گی۔
تو اب کوئی مئی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا جو بھیڑ، دمبے، گائے، بیل، بکری ان کے بال گن سکے اور پھر حساب لگائے کہ اس قربانی کرنے والے کا کتنا اجر ہے، اس کو کتنی نیکیاں مل رہی ہیں، حساب نہیں لگا سکتا۔ کمپیوٹر وزن تو کر دیتا ہے کہ یہ بکری اتنے کلو کی ہے، اتنے من کی ہے، یہ ٹرک اتنے من کا ہے، لیکن بکری بھیڑ کے بال کتنے ہیں کوئی نہیں بتا سکتا۔ اللہ تعالیٰ اتنی بے حساب نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ پھر اندازہ لگائیں، بال تو بیکار چیز ہے، جب ہر بال کے بدلے میں نیکیاں مل رہی ہیں تو کھال کے بدلے میں کیوں نہیں ملیں گی، گوشت کے بدلے میں کیوں نہیں ملیں گی، ہڈیوں کے بدلے میں کیوں نہیں ملیں گی؟ ایک حدیث کا مضمون ہے، فرمایا ان جانوروں کو خوب کھلایا پلایا کرو، جب تم قربانی کرو تو خوش دلی سے کیا کرو، دل کی خوشی سے، کیونکہ اس کی ہڈیاں، اس کے بال، اس کا پیشاب، اس کی گوبر، یہ سب آخرت میں آدمی کے میزان میں تلیں گے۔ وہ اجزاء جنہیں ہم نے پھینک دیا کہ یہ بیکار ہیں، اللہ کے ہاں بیکار نہیں، کیونکہ جب اصل بیکار نہیں تو اصل کے تابع کو بھی اللہ نے بیکار نہیں رہنے دیا۔ قربانی کا آرامد ہے، اور عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ قربانی کر کے ہمیں حکم دیتے ہیں کہ تم گوشت کھاؤ، یہ نہیں فرما دیتے کہ تم سارا اب یہ صدقہ کرو، غریب و محتاجوں کو دے تو جن کی قربانی نہیں ہے، کھاؤ، یہ جو تم کھاؤ گے اس پر بھی تمہیں اجر ملے گا۔ اور اگر کوئی بندہ قربانی کرے اور کہے کہ میں اس کا گوشت نہیں کھاتا اور زیادہ صوفی بنے اور سوچے کہ اسے میرا اجر ضائع ہو جائے گا تو یہ اللہ کے ہاں مجرم ہے۔ ایسی صوفیت اللہ کو قبول اور پسند نہیں ہے۔ لا تصوموا فی ہذہ الایام، شریعت کا حکم ہو گیا ان دنوں روزے بھی نہیں رکھ سکتے ہو، 10، 11، 12، 13 ان دن روزے بھی نہیں رکھ سکتے ہو۔ فإنها ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، یہ کھانے پینے کے دن ہے، اللہ کے ذکر کے دن ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ روزہ کیوں منع ہے، فرمایا قربانی اللہ کروا کے بندوں کی مہمانی کرنا چاہتے ہیں، اب جو اس کا گوشت نہیں کھانا چاہتا اللہ کی مہمانی سے منہ موڑتا ہے، اور کوئی ہماری مہمانی قبول نہ کرے تو ہمیں برا لگے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم سخی ہوں، کنجوس نہ ہوں۔ کئی بندے جو ہے نا اوپر سے کہہ دیتے ہیں جی چائے پلاتے ہیں آپ کو دعوت کھلاتے ہیں جی، اور وہ اندر سے کہتے ہیں کہ اللہ کرے کہ جان چھوٹے یہ نہ کرے، ایسے بندے بھی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری مہمانی قبول نہیں کرو گے نا تو میں ناراض ہوں گا۔ سبحان اللہ، کتنے مہربان، اس کی مہربانی بھی آدمی کو شرمندہ کر دیتی ہے بشرطے کہ ہماری آنکھوں میں حیا ہو تو۔ یہ تو ایک مہربانی نہیں ہے، مہربانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں کی ہم پر۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ جب تمہاری قربانی کا جانور ذبح ہو اپنے جانور کے پاس کھڑا ہوا کرو، اور چونکہ اس وقت دل پر ٹھیس پہنچتی ہے کہ جانور سے محبت ہو جاتی ہے، محبت، اسی محبت کے لیے حکم ہے کہ کئی دن اپنے گھر میں ٹھہراؤ، یہ نہیں کہ ذبح کے وقت لاؤ، کئی دن اپنے گھر میں ٹھہراؤ تاکہ تمہیں ان سے محبت ہو جائے، اس ٹھیس پہنچنے پر بھی اجر ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا جب وہ ذبح ہوگا زمین پر جو اس کا خون کا پہلا قطرہ جائے گا تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ جو سن رہے تھے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کے اہل بیت کے لیے خاص ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میری ساری امت کے لیے عام ہے، یہ صرف اہل بیت کو اعزاز نہیں ملے گا، میرا جو امتی بھی ہے اور وہ جب قربانی کرے گا اور اس کا خون زمین پر جائے گا اللہ آسمان پر اسے پہلے قبول فرما لیں گے اور گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب سنت ابراہیم ہے تو اصل حکم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کے ذبح کا تھا، اور انہوں نے بیٹا ذبح کرنے کی پوری کوشش کی ہے، آخر دم تک محنت کوشش کی ہے، زور لگایا ہے، لیکن اللہ نے بیٹا ذبح نہیں ہونے دیا۔ یہ تو ایک امتحان تھا، لیکن نیت کیا ہے؟ بیٹا ذبح کرنے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام والے جذبے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی حضرت ابراہیم کی سنت کو ادا کر رہا ہے تو پھر یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے قائم مقام ہو کے کھڑا ہے گویا۔
اب جب ابراہیم علیہ السلام کو اصل حکم بیٹے کے ذبح کا تھا، ذبح اللہ نے مینڈا کروایا ہے، تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیت پر ہے، نیت تو بیٹے کے ذبح کی تھی، اس لیے اگرچہ مینڈا ذبح ہوا اجر بیٹے کے ذبح کا ملا ہے۔ تو جب حضور کا امتی بھی اسی جذبے کے ساتھ ذبح کرے گا، اس کو بھی سنت ابراہیمی کی ادا کرنے پر اولاد کے ذبح کا اجر ملے گا، اولاد کے ذبح کا اجر بہت بڑا اجر ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے سمنوا ضحایاکم تکونوا علی الصراط مطایاکم، قربانی کے جانور خوب موٹے کیا کرو، دبلے پتلے ذبح نہ کرو، جب کرنا ہی ہے تو اللہ کی دربار میں اچھے پیش کرو، یہ پل صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گی، اللہ تعالیٰ سواری کا بندوبست فرمائیں گے، آدمی سوار ہو کے جائے گا، اور سواری بھی اللہ کی طرف سے دی ہوئی، تو اللہ کی دی ہوئی سواری میں عیب آ کیسے سکتا ہے؟ ایک نقطہ، اگر سواری بید کے سوار کو نہ اٹھا سکے تو یہ تو اس کا عیب ہے نا، تو اس کا مطلب ہے جب اللہ سواریوں کا بندوبست فرمائیں گے تو یہ سواری کا سوار پل صراط کو آسانی سے پار کر جائے گا، اس کو ذرا بھی تکلیف نہیں ہوگی، یہ سواری بھی پار ہوگی، سوار بھی پار ہوگا۔ علماء نے اس کو سمجھانے کے لیے بڑے عجیب انداز سے ایک تقریر فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے عام مہمان اور ایک ہوتا ہے خاص مہمان۔ عام مہمان تو اس نے فون کیا میزبان کو کہ جی میں آ رہا ہوں، تو میزبان کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے آ جاؤ، فلاں راستہ ہے، فلاں گاڑی پر سوار ہو جاؤ گے، آ جاؤ۔ لیکن خاص مہمان جب وہ آ رہا ہو اور وہ کہے کہ میرے پاس سواری نہیں ہے، تو میزبان کہتا ہے کہ ہم خود سواری لے کر آتے ہیں، آپ فکر نہ کرو، آپ فلاں اڈے پر ٹھہرنا ہے، ہم خود سواری لے کر آتے ہیں۔ یہ خاص مہمان۔ ہمارے احباب حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، تو جب وہ واپس آتے ہیں تو ان کے رشتہ دار و اقارب آگے جاتے ہیں اور سواری لے کر جاتے ہیں، یہ اس کا اعزاز ہوتا ہے۔ جب قربانی کرنے والے مسلمان آخرت میں آئیں گے تو اعزاز رشتہ دار و اقارب کی طرف سے نہیں ہوگا، دوست احباب کی طرف سے نہیں ہوگا، اولاد اور ماں باپ کی طرف سے نہیں ہوگا، اللہ کی طرف سے اعزاز ہوگا۔ ہم تمہارے لیے سواری بھیج رہے ہیں، تم سواری پر سوار ہو کر ہمارے پاس پہنچو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سواری ہوگی تو ظاہر ہے وہ پھر عمدہ ہی ہوگی نا، جو کس پر ملے گی؟ قربانی کرنے پر۔ ایسے ہی دوسرے اعمال بھی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ سواریاں عطا فرمائیں۔ اللہ ہمیں ایسے اعزازات سے نوازے۔ سارے اعمال، سب نیکیاں ہم کرنے کی کوشش کریں، کوئی نیکی چھوڑے نا۔ یہ قربانی پچھلی امتوں میں بھی تھی، حابیل قابیل کا قصہ قرآن شریف میں ذکر ہے، لیکن اس امت اور پچھلی امتوں میں فرق یہ ہے، اس امت کے ساتھ اللہ کی وہ مہربانیاں ہیں جو پچھلی امتوں کے ساتھ نہیں تھی۔ پچھلی امتوں میں قربانی جب ہوتی تھی تو قربانی کی میدان میں پھینک دی، آسمان سے آگ آئی اور جلا کے چلی گئی، آسمان سے آگ آئی اور جلا کے چلی گئی۔ جس کی قربانی قبول ہوتی تھی آسمان سے آگ آتی تھی، جلا کے چلی جاتی تھی، اور جس کی قربانی قبول نہ ہوتی تھی آگ نہ جلاتی تھی، پتہ چل جاتا تھا اس کی قربانی قبول ہے اور اس کی قبول نہیں۔ حضور کی امت کے لیے پردہ رکھا ہوا ہے، خود امتیوں کو نہیں پتہ ایک دوسرے کو کہ میں نے قربانی کی، فلاں نے بھی کی، میری فلاں کی قبول ہوئی کہ نہیں، پردے میں رکھ دیا گیا۔ لیکن مسلمان پردہ دری کرتا ہے مسلمان کی، مگر اللہ پردہ رکھتے ہیں۔ ایک تو یہ کتنی عجیب بات ہے، نماز پڑھتے ہیں نہیں پتہ قبول ہے یا نہیں، اسی طرح دوسرے اعمال یہ آگے کھلے گا۔ دوسرا فرق، اب جب قربانی قبول ہوئی اور آگ نے آ کے جلا دیا تو قربانی کرنے والے نے تو قربانی نہیں کھائی نا، اور جس کی قبول نہیں ہوئی وہ بھی نہیں کھا سکتا تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو تو حکم ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، خود بھی کھاؤ غریبوں کو بھی کھلاؤ۔ اچھا کھاؤ گے بھی اجر بھی ملے گا، کھلاؤ گے بھی اجر بھی ملے گا۔ اس لیے ہم بقرعید کی قربانی ضرور کرے، ہر وہ مسلمان کرے جس پر فرض واجب ہے۔ جو احباب بعد میں آئے ہیں اب ان کو کیا سمجھائے بندہ، وہی بار بار عرض کرتا رہتا ہوں، نہ مسائل پوچھتے ہیں نہ مسائل سنتے ہیں،
اور اگر مولوی کوئی مسئلہ بیان کر دے اور آدمی نے پہلی دفعہ سنا تو کہتے ہیں نیا مسئلہ ہے، تمہارے کانوں نے اب تک سنا نہیں تھا اس لیے نیا مسئلہ ہے۔ اگر تم بار بار سنتے رہو تو مسئلے پرانے ہیں، اس لیے کہ دین نیا ہو ہی نہیں سکتا۔ دین منقول چلا آ رہا ہے 1400 سال پیچھے سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے۔ تو اخیر میں پھر عرض کروں، جس بندے کے پاس 52.5 تولے چاندی جتنی مالیت ہوگی اس بندے پر قربانی فرض ہوگی۔ قرض وغیرہ یہ ساری چیزیں نکال کر زائد از ضرورت 52.5 تولے چاندی کی قیمت جتنی مالیت ہوگی تو قربانی فرض ہوگی۔ اور یہ بھی دوبارہ عرض کروں کہ جس کو ایک سے زیادہ قربانی کرنے کی طاقت ہے، عرض کرتا ہوں نکال نہ دینا۔ آپ دوسری قربانی، تیسری قربانی، چوتھی قربانی جو زیادہ قربانیاں کر رہے ہیں ان کے پیسے غزہ و فلسطین والوں کے لیے جمع کرا دیں اور جلدی میں جمع کرا دیں۔ مولانا مفتی طارق صاحب یہاں تشریف لائے تھے تو ان کے اپیل سے پتہ چل گیا تھا کہ وہ حضرات اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کی فاؤنڈیشن سے۔ تو آپ حضرات خوب تعاون کیجیے، ہمارا جو جہاد فرض عین کا ہمارے سر پر فریضہ ہے، اس انداز سے کچھ نہ کچھ اس میں حصہ ہمارا ہو جائے گا اور ہم گناہ گار نہیں ہوں گے ایک فرض چھوڑنے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔